أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے ملک میں جتنے فرقے ہیں جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے مسلک کے لوگ ہیں ان سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کلمے کا معنی بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ البتہ
بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اچھے خاصے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم غیر اللہ کے لیے تو نہیں کرتے، یہ سارے کام ہم اللہ کے لیے۔ ہم کوئی نبیوں ولیوں کی نماز پڑھتے ہیں یا ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر شرک کہاں سے آ گئے؟ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی، تو میں آپ کو اس سے ہٹ کے عبادت کے متعلق کچھ سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً دوسرے طبقے کے میرے بھائی بھی یہاں آئے ہوں گے، دوسرے مسلک کے افراد بھی یہاں آئے ہوں گے، جی آیا نو؟ سبحان اللہ۔ وہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ عام میں جو موحد لوگ ہیں، جن کے دل میں توحید والا گلشن اور باغ سجا ہوا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کے لیے تو میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ اس گلشن کو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ اصل میرے مخاطب دوسرے طبقے کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی ضد سے ہٹ کر میری گفتگو کو سنیں۔ یہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں محدود نہیں ہے، بلکہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں یہ جو غائبانہ پکار ہے نا، یہ پکار بھی عبادت ہے۔ یہ جو میں نے غائبانہ کی قید لگائی، یہ میں نے اس لیے لگائی کہ کئی ہمارے علماء اور خطباء لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک آدمی فرلانگ پہ جا رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے آواز لگاتے ہیں عبداللہ، تو یہ پکار عبادت بنے گی؟ تو یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں بے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، تو یہ بھی تو پکار رہے ہیں۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہے۔ یہ جھنگ والوں نو غائبانہ دی سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی بالکل آسان کر کے سمجھا دیتا ہے
غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پکار کیا بنے گی؟ ہر پکار عبادت نہیں. عہد کے میدان میں قرآن کہتا ہے والرسول یدعوکم، اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا، تو وہ پکار عبادت بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ جن کو بلا رہے تھے وہ سامنے تھے، جن کو بلا رہے تھے انہوں نے ان کانوں سے آواز کو سننا تھا. ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو اور بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، بغیر مشینری کے. جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بغیر اسباب کے میری پکار کو سن رہا ہے، وہ پکار عبادت میں. جنگ والوں، میری اس گفتگو نے بہت سارے اشکال ختم کر. دوسرے طبقے کے جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دماغ میں بار بار خطیب اور علماء یہ بات ڈالتے ہیں، اور بی بی سی والا لندن وچ بیٹھا جی، بی بی سی والا کہاں بیٹھا ہے؟ لندن میں. وہ لندن میں بیٹھ کے بول رہا ہے. جنگ میں ریڈیو کھولا تو بی بی سی کی آواز آنے لگی. ہمارے خطیب سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آندھی ہے کہ نہیں آندھی؟ لوگ کہتے ہیں جی بالکل آتی ہے. تو آگے خطیب صاحب کہتے ہیں ایڈا سارا ریڈیو، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگوں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. یہ دلیل ہے جناب، یہ غیر اللہ کی پکار کی دلیل ہے. پھر وہ کہتے ہیں میچ ہو رہا ہے امریکے، میں بیٹھا ہوں جھنگ، میں نے ٹی وی کھولا، گیند بھی نظر آ رہی ہے، ہاکی بھی، امپائر بھی، کمنٹری بھی، آواز بھی. اور اب تو علماء کے لیے مسئلہ تھوڑا سا اور بیان کرنا آسان ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نکا جیڈا آلہ بندہ مکے، وہ جھنگ ٹیلی فون کرتا ہے، جھنگ کی آواز مکے، مکے کی آواز جھنگ. اس نکے جیڈے آلے چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، نہ انہیں مسئلے کی حقیقت کا پتہ ہے. میں بالکل کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو تضحیق آمیز ہو، لیکن یہ تو کہوں گا نا کہ تیری دلیل کو میں ایک پھونک سے اڑا دیتا ہوں، صرف ایک پھونک سے اڑا دیتا ہوں. خاص کر کے نوجوان میری بات پہ غور کریں گے. میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ دکھا. اور یہ جو میں مثال دوں گا نا یہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کروں گا. میں اس دی روح کڈ لینا، میں اس دی روح کڈ لینا. بیٹری، سم بلا. اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت ہے. یہ سب اسباب کے تحت ہے. میں اسے اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی، میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی. میں نے مرشد کا نمبر ملایا، نمبر ملا کے میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو. جائز کہ ناجائز؟ جائز. کس کے ذریعے بات کی ہے؟ موبائل کے ذریعے. اب درمیان میں موبائل کوئی نہیں، میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو.
میرا نظریہ یہ ہے کہ بغیر وسائل اسباب کے میری آواز کو پیر صاحب سن رہے ہیں، جائز کے ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دیو، ایتھے زندیاں دی گل آ گئی جی۔ وہ جو کراچی میں زندہ مرشد بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بغیر اسباب کے میری بات کو، ماشاءاللہ بندیالوی کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کرنا چاہتا۔ ماشاءاللہ پکارنا عبادت ہے، میں کہہ رہا ہوں، میری کیا مجال ہے؟ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ سبحان اللہ جائیے علماء سے معنی کروائیے، جائیے۔ الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ اور میرے نبی نے دوسرے مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ مخ کس کو کہتے ہیں؟ مخ یہ عرب کے لوگ جلے پاکستانیاں تو تنگان نہ تا دینے مخ مافی کہتے ہیں، مخ مافی، تو پاگل ہے، تیرا دماغ کوئی نہیں۔ مخ کہتے ہیں مغز کو، مخ کہتے ہیں نچوڑ کو، مخ کہتے ہیں اصل کو، مخ کہتے ہیں خلاصے کو، مخ کہتے ہیں روح کو۔ میرے آقا نے فرمایا دعاؤ مخ العبادہ، ساری عبادت کا نچوڑ پکارنا ہے۔ میں نے کہا پکار عبادت ہے تو میں نے ثبوت میں آقا کا فرمان پیش کیا، سبحان اللہ بے شک اور میرے آقا نے جب کہا کہ پکارنا عبادت ہے تو میرے آقا نے قرآن کی آیت پیش کی۔ میرے آقا نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کی آیت پیش کی۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، خدا کے لیے اس آیت پہ غور کرنا۔ میرے آقا نے جب کہا پکارنا عبادت ہے تو میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھی قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو پکارو۔ ادعونی کا کیا معنی ہے؟ استجب لکم، میں تمہاری پکارے قبول کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے قبولیت کی جو صلاحیت ہے نا وہ مجھ میں، یہ معنی نہیں ہے کہ جو آپ نے پکار کی رب نے مان لی۔ ہم سینکڑوں بار پکارتے ہیں، ہماری پکار پوری نہیں، ہماری دعا پوری نہیں ہوتی۔ استجب لکم کا معنی ہے پکارنے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ مجھ میں۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ کیا کہا؟ مجھے پکارو۔ آیت کے آخری حصے میں جا کے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی، جڑے حافظ بیٹھے ہوتے علماء بیٹھے ہو تساں تو بولو، مجمع کوئی نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی، شروع میں جو پکار کا ذکر ہے تو آخری آیت میں تو یہی کہنا چاہیے تھا نا مجھے پکارو۔ جو میری پکار سے منہ موڑتے ہیں نا جہنم میں داخل کروں گا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ اللہ نے کہا مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے یہ بتایا کہ پکارنا کیا ہے۔ شروع میں ادعونی اور یستکبرون عن عبادتی۔ میں نے بڑے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی کہ پکار کیا ہے۔ کون سی پکار؟ غائبانہ، غائبانہ۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور پھر یہ بات تو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہ رہی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ تو پھر پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں
حاجات میں اولاد لینے کے لیے، رہائی پانے کے لیے، صحت لینے کے لیے پکارنا چاہیے تو صرف رب کو۔ میں ذرا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہتا ہوں یار، تے قدم بھی میں بڑے ڈاڈھے طریقے نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پکارنا عبادت ہے، اور یہ عبادت ہے تو یہ صرف رب کے لیے ہے۔ پکار صرف رب کی ہونی چاہیے۔ مصائب میں، مشکلات میں صرف رب کو پکارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ پکارنا رب کو چاہیے اس لیے کہ وہ قدیر ہے۔ پکارنا رب کو چاہیے اس لیے کہ وہ مختار ہے۔ پکارنا رب کو چاہیے اس لیے کہ وہ مقتدر ہے، اور قادر بھی ایسا کہ چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ پکارنا اس کو چاہیے جو قدرتوں والا ہو، پھر وہ اپنے قانون بھی توڑ دیتا ہو۔ جبریل آ گیا اور مریم کو کہتا ہے آنا رسول ربک، میں تیرے رب دا ایلچیاں، قاصد پیغام لانے والا، پیغام لانے والا، میں تیرے رب دا ایلچیاں لے آہبا لکے غلامن زکیہ، تاں جو میں تین ایک ستھرا جیا پتر دے ماں۔ بندیالوی نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری ترجمے میں، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے بالکل وہی ترجمہ کیا ہے جو قرآن کا ترجمہ بنتا ہے۔ جبریل کہتا ہے میں تیرے رب دا ایلچیاں قاصداں، تاں جو میں تن پتر دے ماں، لے آہبا لکے، میں تن پتر دے ماں۔ میں نے بالکل وہی معنی کیا ہے جو قرآن کا معنی ہے۔ ہمارے علماء اور خطباء جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو پھر لوگوں سے کہتے ہیں ہاں بھائی بولو جبریل پتر دیتا کہ نہیں دیتا؟ جبریل کہتا ہے میں دوں گا، قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب تو قرآن کہہ رہا ہے جی کہ جبریل کہتا ہے میں پتر دے سا، میں تو پھر جبریل دے سکتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہاں پھر قرآن جو کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا دوں گا، تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں جی؟ جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں، نبی دے سکتے نے تے ولی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر ولی بھی دے سکتے ہیں، ولی دے سکتے نے تے مولوی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی؟ علماء کی بھی بڑی شان ہے، اور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا۔ ٹوریا کتھوں آ کے تروڑیا کتھے؟ اس بیچاری قوم کا پتہ نہیں کیا بنے۔ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، مولانا جو ترجمہ کر دیتے ہیں ایت آدھی پڑھ کے، یہ بیچارے مطمئن، انہیں پتہ نہیں کہ اگلی آیت میں کیا ہے۔ جبریل رب کا قاصد تھا، جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ بولو، جھنگ کا بندہ ہو، چودھری ہو، سردار ہو، وہ اپنا قاصد بھیجے ملتان۔ کہاں؟ ملتان دے چودھری نو جا کے میرا سنیا دے۔ وہ قاصد ملتان پہنچے اس چودھری کے پاس، اپنی گل کرنیس کے بھیجن والے دی کرنیس، تے جبریل نو بھیجیا کہیں آئی تے گل کہندی کرنی آئے۔ سورت آل عمران تو پڑھ، یہ سورت مریم ہے، سورت آل عمران پڑھنا، وہاں اللہ نے واضح کیا ان اللہ یبشرو کے، فرشتہ کہتا ہے بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ سورت آل عمران میں اس کو بیان کر دیا۔ لیکن چلو آپ کی ضد ہے، نہیں جی نہیں، سورت مریم میں جبریل کہتا ہے میں بیٹا دوں گا، میں بیٹا دوں گا۔
جب جبریل نے کہا نا میں بیٹا دوں گا، مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتے انا یکون لی غلام، جبریل پتر کیے، کیا کہتی؟ جبریل پتر کیے، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، ولم یمسسنی بشرن، کسی آدمی من ہاتھ نہیں لایا، پتر کیے۔ او جو پوچھ دیا ہی پتر کیے، دیونا ہویا جبریل دسیا نہ انجے، او جو پوچھ دیا ہی پتر کیے، جبریل دسیا نا بھائی مریم انجے، پڑھ قرآن اسی آیت میں ہے، اسی آیت میں ہے۔ جب مریم نے تعجب کیا نا جبریل شادی میری نہیں ہوئی، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، پتر کیے، جبریل آکھیا من نہیں پتا، قال ربو کے، قال ربو کے ہوا علیہ حینن، تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ مولا پتر کیے، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، کسی بندے من ہاتھ، اس تو کچھ دیر پہلے نا مریم پریشان درخت دے تلے۔ جنگ والوں ایک منٹ واسطے تصور کرو یار، ان سنن دا مزہ نہیں آنا یار، ایک منٹ واسطے تصور کرو، نبیاں دے خاندان دی لڑکی تھوڑی دیر تو بعد پتر چاہ کے اپنے پنڈ جانس، تے شادی اس لڑکی دی نہیں ہوئی۔ تصور کرو، تصور تھوڑی دیر واسطے۔ مریم آتی ہے مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا میں مر گئی ہوندی، لوگ میرا نام بھول گئے ہوندے، میں کیڑی مصیبت چاہ گئیاں۔ اللہ نے فرمایا کتھے بیٹھی ہیں؟ کہ کھجور دے درخت دے تلے، کھجوراں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں، فرمایا تنا ہلا، ہلانا تیرا کام میں تے تازہ کھجوراں گرانا ساڈا کام میں۔ مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا۔ فکلی، کھجوراں کھا، پیاس لگی ہے، کوئی ویک کنواں، کوئی نلکا، کوئی چشمہ، کوئی نہر، مولا کوئی نہیں، فرمایا پیران دے تلے ویک اسا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اتنے تک عیسیٰ بھی آ گئے۔ اللہ کیا آج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے، آج چشمہ بھی بغیر اسباب دے، تے آج تیرا پتر بھی بغیر اسباب۔ مولا بڑا پیارا بیٹا ہے، اکھاں دا نور ہے، دل دا سرور ہے۔ مولا قوم نو جا کے کیا آکھاں گی؟ گواڈھنیاں آسن، سہیلیاں آسن، برادری دے لوگ آسن، تیری شادی نہیں ہوئی، میں قوم نو جا کے کیا آکھاں گی؟ اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم، تن حالیں تک میری قدرتوں دا یقین نہیں آیا، جیڑا رب خشک درخت تو تازہ کھجوراں گرا سکدا، جیڑا رب پیران دے تلے پانی دے چشمے جاری کر سکدا، جیڑا رب بغیر خامن دے تیری گود ہری کر سکدا، او رب تیری لاج رکھن تے بھی قادر ہے۔ تیری لاج بھی اساں رکھنی ہے، اساں رکھنی ہے۔ انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، تو آپ قانون نہیں بڑھایا، نر مادے دا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا، آپ قانون بنایا ہی اولاد واسطے نر مادے دے جوڑن دا ملنا ضروری ہے، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، پتر کیے، کالا کذالک، کالا کذالک،
کذالک دا کاف تشبیہ واسطے معنی کریں گے اسی طرح، یہ معنی کریں اسی طرح. تشبیہ کس نال دیتی جا رہی ہے؟ تساں اردو جلے آدھو نا ایک کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا، دسنا پوندا ایک کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا. اتھے اللہ کے دسنا چاہتے ہیں، اللہ آکھنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تو بھی تو دنیا تے کوئی نہ ہے تے تین نہیں بنایا، تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے. ساڈی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی جلے تفسیر اچ بول دیں نہ بول دے نہیں موتی رول دیں. مولانا حسین علی نے فرمایا ایک کاف تشبیہ واسطے نہیں، کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی. مریم تعجب کیتا پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا. اللہ نے فرمایا یوں ہی جانگا لے مزہ نہیں نہ آئے. مولانا حسین علی دے مانے دا مزہ نہیں ہے، نہیں میں ذرا تفصیل کرنا جیلے تو مزہ آئے گا پھر تساں سبحان اللہ ان آکھنی ہے مسجد گونجن لگ جانی. کاف لے بیان الکمال دا مطلب ہے مریم تعجب نہ کر، تیری شادی نہ ہوئی ہوئے، تین کسی انسان ہاتھ نہ لایا ہوئے، پھر تین پتر دیویے، ایو تا سادہ کمال ہے. قادرین اشاعت التوحید و سنہ مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بندیانوی، نعرہ تکبیر. پکارنا اللہ نو چاہیدہ، کیوں؟ پکار عبادت ہے. اللہ نو کیوں پکارنا چاہیدہ؟ اس واسطے کہ وہ قادر ہے. تقریر جڑی ہے مولانا رحمانی صاحب اتنے درس بھی دیندے ہو سن، تو ہم درس بھی شامل ہوندے ہو سو کئی بندے. یہ سن کے اپنے کول نہ رکھیا کرو، کم از کم گھارے لنو جا کے سنایا کرو. بھائی آج مولانا نے اے آکھے، آج اے بیان کی، اپنیاں بہناں نو، دھیاں نو، نوواں نو، پتراں نو، بھتریاں نو، ماں نو، ہمت پوے تا بیوی نو بھی بن کے سمجھایا. ان یاد ہو جاندہ، سبق کی ہو جاندہ دہراون سنیا بھی اس نظریے نال. ہن میں کیڈی سوکھی تقریر کیتی ہے، پکار عبادت ہے. یہ پہلا میں چیز بیان کی تھی، پکار عبادت ہے. تو پکار کس دی ہونی چاہیے دیئے؟ اللہ دی. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قادر ہے. اللہ کو منگنا چاہیے، اللہ نو پکارنا چاہیے اس واسطے کہ وہ قدیر ہے، اس واسطے کہ وہ مالک ہے، اس واسطے کہ وہ مختار ہے. وہ دنیا دے قوانین دا پابند نہیں. سورت مریم دا پہلا رکوع ہے 16واں سپارہ. دوسرے مسلک دے جڑے میرے بھائی تھے آئے نا، ساڑھے دوست آئے، کوئی بزرگ آئے، ساڑھے کوئی بیٹے آئے، سکول کالج دے طالب علم پڑھے لکھے لوگ آئے. میں ہاتھ بن کے انہوں نے التجا کر رہے ہیں، خدا دا نا جے گھر جا کے سورت مریم دا پہلا رکوع ترجمے نال پڑھو. میری منت میری مان لو. میں ترجمے دی سفارش کر رہا. میں یہ نہیں آکھ رہا دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھو، قتل نہیں آکھ دے نا. تیرے گھارے دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھارے چاہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھارے بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے. اتنا فراخ دل خطیب تساں کدی نہیں ویکھے ہون جڑا آخریا بریلوی عالم دا ترجمہ. قرآن پڑھتا صحیح. بچے نے چپ کرو، نیڑے تاؤ. وارث شاہ دی ہیر تو تیری جان چھٹے، تے سیف الملوک تو تیری جان چھٹے، تے بابے بلے شاہ دے کلام تو، تے سلطان باؤ دے کلام تو. ساری جمعے دی تقریر جو شعر و شاعری چ گزار دینا،
اور قوم اگے تیرے ہوتے نوٹ سٹتی رہندی ہے. تیرے میرے چ فرق ہی ہے نا, تیرے کول بلے دا کلام ہے, میرے کو رب دا کلام ہے. اساں قرآن سنا رہے, تین شعر و شاعری چنا گھمر گھیریاں چ پا دیتا. وارث شاہ انجا کیا تے سلطان باہو انجا کیا تے شعر و شاعری پوری تقریر جمعے دی. خدا دا نا جے قرآن والے پاسے آؤ, قرآن والے پاسے سورت مریم دا پہلا رکوع پڑھ. اے جڑی میں گل کر رہا اے سورت آل عمران وچ, اے سورت مریم وچ کوئی نہیں. مطلب تو من کیا کھایا بندیالوی آکھیا تو تا سورت مریم وچ کوئی نہیں. پہلی گل سورت مریم وچ کوئی نہیں, او سورت آل عمران وچ. مریم نو کمرے چ بند کر جاندے, واپس آئے, بچی دے سامنے بے موسم پھل پین, پہنچان والا کوئی نہیں. حضرت زکریا دن انا لکے ہاذا انا مکانیہ, اے کسی منڈی چ لبدے نہیں, تیرے کولوں کنجی آئے, یا انا زمانیہ, انہاں دا موسم کوئی نہیں, تیرے کولوں کنجی آئے. قالت, اس بچی نے جواب دیتا, ہوا من عند اللہ, اے اتھو آئے نہیں جڑا موسمہ دا پابند نہیں. حضرت زکریا دی عمر 120 سال, بیوی دی عمر 99 سال, اتو بیوی بانجے, پیغمبر دے گھر اولاد کوئی نہیں, نہ دھی نہ پتر. بچی نے گل کیتی تے حضرت زکریا دے دل وچ اتری, مولا پتر لین دا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں. بڑھاپا غالب آ گیا, قوتاں ختم ہو گئیاں, طاقتاں مک گئیاں, بیوی میری بانجے, تے اس نو بے موسمے گرمیاں دے پھل سردیاں چ دے دیتے نہیں. مولا میں نے بھی جوانی والا پتر بڑھاپے چ ادا کر دے. ہن سورت مریم نو میں شروع کرن لگا. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. رب یہ دا محنت تساں کرو, اور ربے دا محنت تو کرو یار. اے میرے رب, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, میری ہڈیاں روئی دی طرح ہو گئیاں, طاقتاں مک گئیاں, میرے سر دے وال چٹے ہو گئے. ومراتی آکر, میری بیوی بانجے, میری بیوی بانجے. مولا میں مک گئی, پر تیریاں رحمتوں تے نہیں مکیاں نا. مولا ایک پتر دا سوال ہے, رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبہ. گھر جا کے ترجمے پڑھو نوجوانوں, تے بولو حضرت زکریا پتر کہندے کولو منگے ہے. 120 سال جو اولاد کوئی نائی, ترس دے نائن چاندے بھئی اولاد ہویا, وقت اولاد منگی تا کہندے کولوں, تے کہندہ واسطہ دیتا, وسیلہ کوئی صدقہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, براہ راست پکاریا. مولا ایک پتر دا سوال ہے, بیٹا دے دے. اللہ نے فرمایا میرے زکریا گھٹ منگی آئی, ظرف دے مطابق منگی آئی, چادر دے مطابق منگی آئی, تے میں دیونا ہی رحمتہ دے مطابق. تو صرف پتر منگیا, میں پتر بھی دے سا, آسمانہ تو نہ رکھ کے دے سا, او وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے سا. تکبیر, مشکل کشا حاجت روا, مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ, نعرہ تکبیر. اللہ نے فرمایا پتر دے ساں, نہ یحییٰ اسی. حضرت زکریا دعا دین, انا یکون لی غلام, مولا پتر کنیے
اے میں سن رہے ہیں مولانا تقریر کر رہے ہیں او رازق تے مرزوق او خالق تے مخلوق او معبود تے عابد ذرا دونوں فرق ویکھو دونوں فرق ویکھو او آدھا پتر دساں اے آدھا کنیے فرق تے ویکھ یار او آدھا پتر دساں آسمانہ تو نہ رکھ کے دیواں گے اے آدھا پتر کنیے انا یکون لی غلام مولا پتر کنیے کالا کذالک مولا میں دوئی شادی کراں گا مولا میں جوانی چڑھاں گا مولا قوتاں واپس آن گیاں پتر کنیے اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح کنیے اسی طرح کہ مطلب تین نہیں بنایا زکریا تو ہی تو پہلے دنیا تے کوئی نہ ہے تین نہیں بنایا تین بنا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے اتھے پھر مولانا حسین علی بولے کاف لے بیان الکمال حضرت زکریا کیا مولا پتر کنیے میں جوانی چرساں پتر کنیے قوتہ واپس آسن پتر کنیے میں دوئی شادی کرساں اللہ نے فرمایا کذالک کراں ترجمہ میں ترجمہ کرنا درد دل نال تو سمجھ سبحان اللہ آکھنا سینے دے زور نال میرا ترجمہ تو ہو لین دے ہو یار اللہ نے جواب چاکیا تیری عمر 120 سال ہوئے ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے طاقتہ ختم ہو گئی ہومن سر دے وال چٹے ہومن بیوی دی عمر 99 سال ہوئے اتو بیوی بانج ہوئے پھر پتر دیویے ایو تو سادہ کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے ہون حضرت زکریا نو یقین ہو گیا پتر تا ہونا ہی ہونا پتر تا ہونا ہی ہونا اگوں حضرت زکریا دن اے سورت مریم دا پہلا رکوع ہی میں ترجمہ کردہ چلا جانا بریلوی علماء بھی یہ ترجمہ کر سن جا کے ویکھ لینا اپنے اپنی مسیتاں اپنے اپنے گھران دے اندر حضرت زکریا دن مولا کوئی نشانی تا دس کس دی پتر آون والا ہووے تے مین بھی پتہ لگے بھئی ان پتر آون والا کوئی نشانی تا دس اور جھنگ دے لوگو ساریاں گلاں خطیباں کول کرواندے ہو یار سن تو سا گھونگٹ پا کے نچن بھی نہیں دیں تو سا دے گھونگٹ لا کے نچو ساریاں گلاں تساں کرو کوئی تساں بھی سمجھ دو کہ کوئی نہیں سمجھ کہ سمجھیں مویاں دا سر سمجھیا حضرت زکریا نشانی پوچھ دل پتر دے آمن دی بیوی گھر دے سینے چے بیوی اسے برام دے چے بیوی گھر دے کمرے چے پیغمبر دے کولے بیوی دی کوکھ چو پتر جمنا حضرت زکریا نشانیاں پوچھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا جیڑا پتر دی آمر دیاں نشانیاں پوچھے او عالم الغیب نہیں ہوندا او عالم الغیب ہو اس نو تا اتنا بھی پتا کوئی نہیں بے پتر آمنا کڑے بیلے تے رب کول پوچھ رہا نشانیاں اللہ نے بھی بھائی ڈاڈی نشانی دسی خدا دی قسم اللہ نے بڑی نشانی دسی اللہ نے فرمایا جیڑے پتر آمڑ والا ہو سی نا اس تو ترائے دیہاڑے پہلے اساں تیری زبان بند کر دیں گے اور سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے جاؤ سورت مریم کا پہلا رکوع ترجمے سے پڑھو تو سا ذکر کر سو تسبیح کر سو تحمید کر سو تعلیل کر سو تکبیر کر سو ذکر کر سو دنیا دی گل نہ کر سکسو جیڑے ویلے دنیا دی گل کرن تو زبان ہووے چپ بند ہو جائے نا سمجھے ترائے دہاڑے پتر آن والا اللہ نے اس نو بھی قرآن دا حصہ بنایا تے حصہ بنا کے اللہ سمجھایا جنہاں نو تو مشکل کشات حاجت روا سمجھ رہا نا انہاں دی زبان بھی اپنے اختیار اچ نہیں میں چاہما تا بولن دے ماں میں چاہما تا بولن بھی نہ دے ماں نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن منگنا کس کو لو چاہی دا
پکارنا کس نو چاہیے؟ کیوں؟ او قادر ہے یار، کتنی بھی تو جھنگل نو سمجھانا یار، کوئی ذہین بندے کو نہیں توڑے بیٹھے. پکارنا اللہ نو چاہیے کیوں؟ قادر ہے. بندیالوی دی گل سنو، بڑی سوکھی جائی تقریر کر رہا. منگنا اس کو نو چاہیے جڑا مالک ہووے. اولاد، رہائیاں، صحت، بارش، عزت، اقتدار، منگنا اس کو نو چاہیے جڑا مالک ہووے. تے جڑا مالک ہی نہ ہوئے اس کو منگنا نہیں. تو سمجھ آنی، میں تو سمجھانا. اے موبائل دا میں مالک، عارضی مالک. اللہ میرے ملک چیتا ہویا اے موبائل. چاہواں تا کسی نو تحفہ دے دے، چاہواں ویچ دے ماں، میری مرضی ہے. اے ساڈا عزیز فیصل ابوبکر، اے میں نہ دا بندیالوی صاحب، اے موبائل تساں مین دے دو، اے میرے کول مانگ رہا. اگوں میری مرضی ہے میں دیواں یا منگنا تو صحیح. کہندے کول منگیا یہ دے اختیار چاہیے، جس دے اختیار چاہیے. دیونا نہ دیونا جس دے اختیار اس کول منگیا. میری اگوں مرضی ہے دیواں یا نہ دیواں، منگنا صحیح ہے. تو ہاڈے چو ایک بندہ اٹھی کے آدھا مولانا اے جڑا سرگودا روڈ ہے یا ایوب چوک والے پاسے روڈ جا رہا، اس دے کھبے پاسے جڑا شیل دا پٹرول پمپ ہے، اے تساں میرے نام لواؤ. میں نہ دا اے شیل پٹرول پمپ تساں میرے نام لواؤ. اے منگنا جائز کے غلط؟ کیوں غلط؟ شاباش شاباش، بولو نا، بولو کیوں غلط؟ او شیل پٹرول دا میں مالک نہیں، اس دا بیچنا میرے اختیار اچ نہیں. اتنی گل تین سمجھ نہیں آ رہی. منگنا اس کو نو چاہیے جڑا مالک ہووے. منگنا اس کو نو چاہیے. للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک لہ الملک لہ ما فی السماوات وما فی الارض. لہو اسی کا ہے، اسی کا. علامہ آلوسی نے لکھے ہیں خلقاً و تصرفاً و اختیاراً و تدبیراً و احیاءً و اماتتاً. ہر لحاظ سے اسی کا ہے، اسی کا ہے. پیدا کرنے کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے، زندہ کرنے کے لحاظ سے، مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہو اسی کا ہے. قل اللہم مالک پڑھو یار. اور جھنگ دے لوگو تے مدنی مسجد خاص کر کے نمازیوں تے فاروق اعظم تے ذوالنورین تے مسجد توحیدیہ، اے جلے جمعے تے ساڈے خطیب توحید بیان کر دیں تے میں ہن توحید بیان کر رہا. کاوڑے نہ بیٹھے رہ کرو. اے توحید جلے سنو نا تے چہرے ہوتے وٹ آوے نے، کافران دی نشانی دسی ہے رب نے. خوش ہوئے کرو. توحید جلے بیان ہوئے، خدا دی قسم عرش تے فرشتے اچ بہ کے رب بھی فخر کر رہا ہے کہ میری توحید بیان ہو رہی. توحید بیان ہوئے، چہرے تے مسکراہٹ آوے. نام لکھواؤ اپنے نام، رب دے دربار اچ اپنے نام لکھواؤ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی. بڑیاں تفسیراں اساں پڑھیاں، کچھ کوئی سن عید دی سمجھ آئی، لیکن جڑے پاکستان دی سیاست ویکھی ہے نا، خدا دی قسم اس عید دی بڑی سمجھ آئی. اللہ دی قسم بڑی سمجھ آئی. سدھا وزیر اعظم ہاؤس تو نکلدا تے جیل، تو جیل چو نکلدا تا کوئی تخت ٹوٹ رہا تے تختہ. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک
ممن تشاء بڑیاں طاقتاں خدا دی قسم ہے بڑی طاقت جھنگ دے لوگوں تساں تا شاید بھٹو دا زمانہ پایا کہ نہ پایا ہن میں ذکر کرساں تساں میں نقصو بے تو حضرت نوح دے زمانے دا کے دائیں میں بھٹو دیاں تقریراں سامنے کھلو کے سنین جدہ ایوب خان اس نو کڈیا وزارت خارجہ تو سرگو دے آئے بھٹو صاحب تے اساں سنیا انہاں نو خدا دی قسم اتنا مقبول لیڈر آئی نا او آدائی میں کھمبے نو ٹکٹ دیواں نا کھمبے نو تا کھمبا بھی جی جتھے نہ پہ جاوے آنا پھر دنیا ہی دنیا عرب نال تعلق لیبیا نال تعلق عراق نال تعلق امریکہ نال سارے ملکہ نال تعلق دوستیاں مقبول لیڈر آخری تقریر کیتی تے کرسی اتے ہاتھ مار کے آکھیا میں کمزور ہو سکتا ہوں میری کرسی بڑی مضبوط ہے اس نو کون دسے واسع کرسی السماوات کرسی اکو دی مضبوط رب نے اتھو لایا خدا دی قسم کدی من سوچ آوے نا میں حیران ہو جانا مولا تیریاں اتنیاں طاقتاں بھٹو جیسے آدمی نو پھندے تے چڑھا دیتا ہی اتنا مقبول لیڈر اس نو تخت تلائی تے تختے تے چار دیتا ہی قل اللہم مالک الملک پکارنا اللہ نو چاہیدہ اس واسطے کہ وہ مالک ہے منگنا اس کو نو چاہیدہ جڑا کہ ہوئے بولو یار میں آپ بڑا تھکا ہوں یار تے جے تساں تھکے پہ ہو تو میں بس کر دیں آج میں تا کسی موضوع نو ٹچ بھی نہیں کیتا یار میں ادھے بالکل گیا ہی نہیں جے لے اپنی واری آئی فرمایا لہو الملک جے لے اپنی واری آئی فرمایا للہ ملک السماوات والارض جے لے اپنی واری آئی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک پھر اللہ منفی لہجہ اختیار کر لیا اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو داتا سمجھ کے گنجبخش سمجھ کے دستگیر سمجھ کے لجپال سمجھ کے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون مسکال ذرۃ لا یملکون دا میں نہ کرنا یملکون دا میں نہ کرنا لا یملکون دا تسا کرو یملکون وہ مالک ہیں اے یملکون دا میں نہ ہون لا یملکون دا کرو شاباش مسکال دا میں نہ کرنا برابر ذرے دا تساں کرو شاباش وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے برابر کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے جھنگ دے لوگوں ذرے دا لفظ اگر عربی ہوندہ نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان اللہ دی قسم پہ وقت جانا ہے اساں ذرہ چاہنا ہی مندے ہونا جی ذرہ کوئی تو اڈے لے پاسے کوئی ذرہ ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں آدھے ہو چھوڑے جڑے ہم کہتے خان صاحب یہ ذرہ ہوتا ہے وہ کہتے خوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے ذرے دا لفظ ہوندہ نا عربی تے سمجھانا پہ جاندہ پنجابی کسی بزرگ نو اسادے بابا یہ ذرہ وہ دا من تک کک سمجھ نہیں مولا کیو جے لفظ بولے آئی گل پسند آ جائے تاکھنا بندیالوی چنگی گل کر گیا مولا کیو جے لفظ بولے آئی عربی چ بھی ذرہ فارسی چ بھی ذرہ اردو چ بھی ذرہ پنجابی چ بھی ذرہ گجراتی چ بھی ذرہ سندھی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھانا ہی نہ پاوے جٹ نو بھی پتہ ہوئے ذرہ کس نو آدن تے پٹھان نو بھی پتہ ہوئے ذرہ کس نو آدن لا یملکون مسکال ذرۃ پھر سورت فاتر وچ رب بولیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو
مسائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں گھر کے آواز لگاتے ہو، وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں۔ جہاں گلے بولو، سر ہلاؤ، ہلاؤ سر۔ مولانا یوسف رحمانی صاحب توڑے سارے مقتدی فیل ہوئے بیٹھے نے۔ کتمیر دا مینا کھجور ہے، کھجور ہے، کتمیر دا مینا گٹھلی ہے، کھجور دی گکڑ اتے، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اللہ بھی بھائی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھوڑ، خدا دی قسم۔ ما یملکون من کتمیر، کوئی توڑے چو آرتی بیٹھا نا سوداگر میرے نال یا سودا کرے، میں لکھ پردے اکٹھے کردہ، او 100 روپے دے لے لیندہ۔ ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے۔ جنگ دے لوگوں گل میری غور نال سننی، پسند آ جائے نا سبحان اللہ کر کے اللہ دی تعریف کرنی، تے کرنی بھی نہیں ہے گونج آ جائے۔ مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ کیوں چڑھایا؟ اللہ نے فرمایا اسا پردہ اس واسطے چڑھایا تاکہ گٹھلی دی جڑی کھٹاس ہے نا، ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے، مٹھاس ادے نہ آوے، کھٹاس ادے نہ جاوے، اتے دی شے تلے نہ آوے، تلے دی شے اتے نہ جاوے۔ اسے پردے نو عربی چ برزخ آکھ دینی۔ نہیں سمجھے جھنگا لے، نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اسے پردے نو عربی چ برزخ آکھ دینی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک میٹھا ایک کڑوا، بینہما برزخن، بینہما برزخن، دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ مولا برزخ دا کے کم میں اے پانی ادے نہ جاوے، او پانی ادے نہ جاوے، اس نو برزخ آکھ دینی۔ مرن تو بعد بھی جڑا عالم ہے نا، اس نو بھی برزخ آکھ دینی۔ ادو دا بندہ ادے نہ جاوے تے ادو دی روح ادے نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بدیالوی، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر۔ مولا پھر ایک گل میں کرن لگا، موعدہ نو مزہ آ جائے۔ مولا آکھنا تا چاہنا ما یملکون من شیئن، ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کسی ذرے کے مالک نہیں۔ ایڈا لمبا چکر لائے، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ مولانا حسین علی بولے، فرمایا اللہ آکھنا چاہنے قبر نو سمجھے کھجور دی طرح، گٹھلی نو سمجھ میت دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح۔ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ما یملکون من کتمیر۔ مسئلہ کی حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر۔ پکارنا کس نو چاہیے؟ اس واسطے کہ پکار عبادت ہے، اس واسطے کہ پکار عبادت ہے، اور عبادت حقدار کون ہے؟ پکارنا اللہ نو چاہیے، اس واسطے کہ وہ قادر ہے۔ پکا لو یار، پکا لو۔ پکارنا منگنا اللہ کو چاہیے، اس واسطے کہ وہ مالک ہے، اس واسطے کہ وہ مالک ہے۔ پکارنا اس نو چاہیے جڑا پکارا سندا ہووے تے جڑا سنے بھی نہیں۔
اس نو پکارن دا کے مطلب؟ پکارنا اس نو چاہیے جڑا ہر جگہ تو پکار سنے، پکارن والے نو ویکھے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا کالی رات ہووے، کالے رنگ دا بدل ہووے، کالا جنگل ہووے، اس وچ کالے رنگ دا پتھر ہووے، اس پتھر تے کالے رنگ دی چیوٹی ٹرے، رات کالی، بدل کالا، جنگل کالا، پتھر کالا، چلنے والی چیمٹی کالی، جیڑی چیمٹی ریت تے چلے تے پیران دے نشان نہ چھوڑے۔ علامہ ابن قیم نے کہا اللہ تعالی اس چیمٹی دے پیران دے آواز نو سندا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشانات نو ویکھدا بھی ہے۔ پکارنا اس نو چاہیے جڑا پکارن والے دے حالات تو کی ہووے، واقف ہووے، جڑا اس دی آواز نو سنے اس دی آواز نو۔ اتھے عجیب گل ہے، خدا دی قسم ہے ساڈے ملک وچ بڑی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اللہ بغیر وسیلے دے نہیں سندا تے قبراں والے بغیر وسیلے دے انا للہ، اللہ بغیر وسیلے دے نہیں سندا تے او بغیر وسیلے دے سن لیندن۔ قوم نو پڑھایا گیا تو پلیت ہے، تو گناہگار ہے، تیری نہیں سندا۔ اے بیچارہ ہن جٹ ہے، دکاندار ہے، کم تولدا، ملاوٹ کردا، دودھ وچ پانی پیندا، جھوٹیاں قسماں عدالتاں چیندا، ہاں جی کڑیاں گوائیاں دیندا، اے آدھا ہاں میں تا پلیت ہویا ہوں تے میری تاں نہیں اے ہن مطمئن میری نہیں سندا۔ میں انہاں دوستاں نوں ایک گل کرنا چاہنا، اگر دوست اتنے موجود ہیں، اے جڑے رکوع تو اٹھیندے ہو تو کیا آدھے ہو؟ سامع اللہ لمن، اس دا معنی ہے نے اللہ نہیں سنی۔ شاہ شاہ یہ دا کیا معنی؟ اللہ سن لئی اللہ۔ تے جڑا رکوع دے وچ تسبیح پڑھ دیو سبحان ربی العظیم، اے اچھی آواز نال پڑھ دیو، ہولی آواز نال اٹھینیاں کیا دیو اللہ سن لئی، اللہ سن لئی، تے باہر نکل کے آدھا میری نہیں سندا۔ نماز دے ہر رکعت ہر رکوع دے اٹھینے آدھا سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی۔ پکارنا اللہ نو چاہیے اس واسطے کہ پکارا سنن والا کون ہے، حالات نو جانا والا کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور۔ میں کتنیاں دلیلاں دینا چلا جا، کیوں بھائی؟ بزرگ جڑے نے بزرگ وہ ہیں عربی جان دے، عربی زبان آئی انہاں دی یا فارسی زبان آئی انہاں دی، تساں جھنگ دی زبان وچ منگیا اس بزرگ کو لوں، وہ جاندہ ہی عربی یا فارسی، کیا دے جھنگ والے سن تا تھڈیوں مصیبتاں پھاڑ لے، وہ تو سنو کہ تھڈیوں، یہ تھڈیوں تو سرگو دیال نو سمجھ نہیں آندی، چے جائے کہ انہوں نے سمجھ آوے جنہیں زبان ہی فارسی ہے۔ ایک بندے نے انگریزی پکاریا، بزرگاں نو انگریزی نہیں آندی، کسی نے پشتو پکاریا، انہوں نے پشتو نہیں آندی، اوہ عقل دے معیار تے تول پکارنا اس نو چاہیے جڑا ساریاں بولیاں جاندا ہوگے۔ وہ کون ہے؟ تے بولو گونگے دیاں تا کوئی حاجتاں نہیں ہونیاں، بولو گونگے دیاں تا کوئی حاجتاں نہیں ہونیاں، بس گونگا تا بول نہیں سکدا، تا پکارنا اس نو چاہیے جڑا دلان دیاں رمضاں سمجھ دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا